مانگنا کیسے؟ اس لیے کہ اللہ سے دعا مانگنا ہے نا. تو جب آپ کوئی انسان، آپ کا سگا بھائی، ریئل اون بردر، آپ کا برمنگھم میں رہتا ہوں، ایگزامپل دے رہا، سگا بھائی، ایک بھائی پیسے والا ہے، ملینر ہے، ایک بھائی غریب ہے. کیا آپ کوئی پیسے والے کو جو بہت رچ ہے، آپ سگے بھائی سے کتنے دن مانگ سکتے؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن. آپ کا بھائی ہے، وہ آپ کی ہیلپ کرے گا. 4-5 دن کے بعد بولے گا یار تم نے پریکٹس بنا لی، جاؤ کام کرو. وائی آر یو آسکنگ می؟ گو اینڈ ڈو سم تھنگ. اور آپ کیا پیسے والے کو، جو رچ آدمی ہوتا ہے، اس کو رات میں 12 بجے فون کر سکتے ہیں؟ آج کل تو نمبر آتا ہے، نمبر دیکھ کر اٹھاتے. اس لیے کہ جو پیسہ زیادہ آ جاتا نا، اس کا مزاج بدل جاتا، لہجہ بدل جاتا، اس کی تھنکنگ بدل جاتی ہے. اس لیے کہ پیسہ بولتا ہے، پیسے کی آواز ہے. وہ یورو میں ہو، پاؤنڈ میں ہو، ڈالر میں ہو، روپیے میں ہو، دینار میں ہو، جب پیسہ آتا ہے تو سب سے پہلے وہ زمین پہ نہیں چلتا، ہوا میں چلتا ہے. اگر کوئی چھوٹی گاڑی سے رولز چلانے لگے، یہاں پہ بات کرے گا کسی سے؟ ارے میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسے لوگوں کو، بڑی گاڑی میں آ گئے، مرسیڈیز آ گئی، چھوٹے سے فلیٹ میں تھے، بڑا بنگلہ آ گیا. مسجد بھی آتے ہیں نا تو دیکھ کر بیٹھتے ہیں کس کے پہلو میں بیٹھ کے نماز پڑھوں. اب میرے سٹیٹس کا ہے تو میں بیٹھوں گا. اللہ نے ان کے غرور کو توڑنے کے لیے کہا کہ جیسے ہی نماز پڑھو ذرا ہاتھ تو ملاؤ، ہاتھ تو ملاؤ. کیوں ہاتھ ملاؤ؟ آپ بولیں گے میں کیوں ملاؤں؟ ہو سکتا ہے وہ غریب تھا تو تم نے باہر نہیں ملا، یا ملا، تمہاری قبولیت نماز ہے. یہ غرور کو توڑنے کے لیے. کتنی بھی رات ہو دوستو، آپ انصاف سے بولو، کوئی بڑا پیسے والے کو ہم بات کر سکتے، مانگ سکتے، رات میں فون کر سکتے. وہ بولے گا کیسے فون کیا، ہو ڈر آئی ہو، کیسے فون کیا تم نے، میرے آرام کا وقت تھا. یہ فرق ہے بندے میں اور خدا میں. لوگوں سے مانگو گے تو ٹائم دیکھ کر مانگنا پڑتا، موڈ دیکھ کر مانگنا پڑتا. بغیر موڈ دیکھے نہیں مانگ سکتے. اگر موڈ خراب ہے اور آپ جا کے بولے مجھے دو، تو وہ بولے گا جاؤ یہاں سے. اور مانگنے سے پہلے کیا کرتے؟ اس کی تعریف کرتے کہ تم کتنے جنرس ہے، تم برمنگھم میں سب کی ہیلپ کرتے ہو، تم سب سے اچھے ہو، سب سے اسمارٹ ہو، سب سے خوبصورت، جبکہ ہے نہیں. اور وہ بھی بیٹھ کے سکون سے سنتا، یار کوئی تو تعریف کر رہا، کوئی تو کر رہا تعریف میری. اس کے بعد بولتے گیو می سم تھنگ. اب وہ دے دیتا، اس لیے کہ اتنی دیر تعریف کی. اللہ بول رہا کہ تم کو اگر مانگنا ہے، تم دنیا والوں سے مانگو گے تو وقت دیکھ کر مانگو گے، اور مجھ سے مانگنا ہے تو رات کے اندھیرے میں مانگو، دن کے اجالے میں مانگو، سوتے ہوئے مانگو، جاگتے ہوئے مانگو، 24/7 مانگو. تم مانگتے ہوئے تھک جاؤ گے، میں دیتا ہوا نہیں تھکوں گا. اس لیے کہ دوستو بندوں سے مانگنے میں عزت جاتی ہے، اس سے مانگنے میں عزت ملتی ہے. تو مانگو کیسے؟ جیسے آپ دنیا میں کسی سے مانگ، اب یو کی ناٹ گو اینڈ سے کہ او گیو می 10,000 bucks. بول سکتے گیو می 1,000؟ نہیں بول سکتے. پہلے تعریف کرتے نا. تو تعریف اللہ کی پہلے کرو. اللہ کو بھی تعریف پسند ہے. اللہ بولتا مجھے پہلے پریس کرو، میری تعریف کرو. اور اس کی تعریف کرنے میں کیا ہے، وہ تعریف کے قابل ہے، اس کی تو کرنا ہی کرنا ہے. اب سنو کہ دعا کا طریقہ کیا ہے، سٹائل کیا ہے دعا کا. یہ میں نہیں بول رہا، میرا مولا علی بول رہے ہیں. آپ دعائے کمیل ہر جمعرات کو یہاں پڑھتے ہیں. موسٹ فیمس دعا، موسٹ ریکمینڈڈ دعا. یہ ہائر اوکلٹیشن، یہ جو غیبت کبریٰ ہے، اس میں سب سے زیادہ ریکمینڈ جس دعا کے لیے کی گئی وہ دعائے کمیل ہے. اگر 40 دن 40 days آپ دعائے کمیل اس نیت کے ساتھ پڑھو، ایک جگہ پہ ایک وقت پہ، ٹائمنگز کا کچھ نہیں، آپ کی حاجت کے لیے پڑھ رہے آپ. شب جمعہ کی دعا الگ ہے، شب جمعہ پڑھنا الگ ثواب. لیکن اگر کوئی ایک آپ کی خاص حاجت ہے، آپ کی دعا ایکسیپٹ نہ ہوئی، آپ کو کوئی بزنس کی ڈیل ہے، کوئی پرابلم ہے، لڑکی کی شادی کا مسئلہ ہے، اولاد نہیں، 1000 چیزیں، اگر کوئی ایک وقت میں ایک ہی ٹائم پہ 40 دن پڑھے، یہاں تک ہے کہ دعائے کمیل اگر تم اس نیت کے ساتھ بھی پڑھو گے کہ میری امام سے ملاقات ہو، تو امام سے ملاقات ہوتی ہے. لیکن پھر کب ہوتی ہے؟ وہ کنڈیشنز، ہر جگہ کنڈیشن سے دیکھیں، بغیر کنڈیشنز کے نہیں. تو موسٹ ریکمینڈڈ دعا، موسٹ ریکمینڈڈ دعا کہ آپ لیکن ہمارے پاس کیا ہے، بہت افسوس سے بول رہا ہوں، ہمارے پاس کیا ہے، ہم ایک پریکٹس کے لیے پڑھتے ہیں. ہر جمعرات کو پڑھنا ہے دعائے کمیل، ہم کو پڑھنا ہے. اتنے زمانے سے کمیل پڑھ رہے، کتنا چینج آیا دعائے کمیل پڑھنے کے بعد؟ یہ پریکٹس ہے. چینج آیا کچھ سوچا، کچھ دیکھا؟
کہ امام نے کیسے کس سٹائل سے امام علی نے مانگا، وہ کسی اور کی دعا نہیں ہے. یو نو اٹس امام علی's دعا. مولا علی کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں. اب سوچو اس ایک ایک ورڈ میں کتنا اثر. یہ دعائے خضر ہے، نبی خضر کو علی نے دی تھی. اس کے بعد جب کمیل ابن زیاد نے مانگا کہ مولا کوئی مجھے خاص چیز عطا کرو جو ابھی تک آپ نے کسی کو نہیں دی، تو امام علی نے یہ دعا جناب کمیل ابن زیاد کو تعلیم دی، ان کو ٹیچ کیا. بولا دیا، کمیل کو یاد ہوگی. آپ سوچو کہ امام علی نے کیسا کرم ہے، کتنا کریم ہے میرا مولا، کتنا کریم کہ مانگا دعائے کمیل ابن زیاد نے. دعائے خضر ہے، مولا علی نے دی. لیکن آج خضر کا بھی نام نہیں، علی کا نام بھی نہیں. علی نے ایسا دیا کہ کہا کہ آج سے تیرے نام کی دعا ہوگی، میرے نام کی نہیں ہوگی. تو مانگو کوئی ایسی چیز کہ جو تمہارے لیے علی دے دے. اور دعا میں امام علی نے کیسے مانگا، آپ نے دیکھا دعا، آپ کو سب کو رٹی ہوئی ہے دعا. سٹارٹ کیسے کیا علی نے؟ مولا علی نے پورے دعائیں، مولا حسین کی دعا دیکھ لو، دعائے کمیل دیکھ لو، دعائے ابو حمزہ شمالی دیکھ لو، دعائے ندبہ دیکھ لو. میں ایک ایک مجلس ایک ایک دعا پہ پڑھ دوں کہ کیا دعا ہے. یو کین چینج یور ڈیسٹینی. ایک دفعہ دعائے کمیل پڑھ کے تم باہر نکلو گے تو تمہاری تقدیر بدلے گی، تمہاری فکر بدلے گی، سوچ بدلے گی، تھنکنگ بدلے گی، تم چینج پرسن نظر آؤ گے. اگر دل سے پڑھی، سوچ کے پڑھی کہ کیا ہے امام علی کیا بول رہے. اب سوچو دعا میں امام علی نے سٹارٹ کیسے کیا. ڈائریکٹ مانگا، انہوں نے سٹائل بتایا، وہ سٹائل سے آج سے دعا مانگو. پہلی ہر دعا میں شکر سٹارٹ الحمدللہ رب العالمین، اس کی تعریف. دعا ندبہ بھی ایسی شروع ہوتی ہے، اس کی تعریف. ایون بی بی زہرا کا خطبہ جو خطبہ فتق ہے، اللہ کی تعریف. غدیر کا سرمن اللہ کے رسول کا، اللہ کی تعریف پہلے. نہج البلاغہ میں امام علی کے سارے سرمنز ڈائریکٹ نہیں ہے، پہلے اس کی تعریف. یہ سٹائل سے دعا مانگو. جو آج ہمارے دعائیں ایکسیپٹ نہیں ہو رہی، جو سٹل ہم مانگ رہے لیکن دعا ایکسیپٹ نہیں ہو رہی، اس کے ریزنز کیا ہے؟ اس کے ریزنز یہ کہ کیسے قبول ہوگی کہ تمہارے پاس ہم وہ طریقہ، وہ سٹائل نہیں لے رہے جو معصوم نے ہم کو دیا. کہ کیسے کیا مولا نے؟ پہلا جملہ اس کے نام، اس کا شکر کہ اللہ تیرا شکر ہے. پھر اللہ کی تعریف کی. غور سے سننا، تعریف کرتے کہ فوراً حاجت نہیں پیش کی، حاجت نہیں دی. تعریف کے بعد کیا ہے دعائے کمیل میں؟ سٹارٹنگ میں اس کو پریز کیا. پریز کرتے ہی کہا اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلاء. یہ کیا ہے؟ امام علی نے فوراً گناہ کو ایکسیپٹ کیا. پہلے خدا نہ خواستہ کوئی غلط نہیں سمجھے، مولا علی اپنے لیے نہیں بول رہے. علی وہ کہ جس کے نام سے ہمارے گناہ معاف ہو. علی وہ جو زمین اور آسمان کا مالک ہے. علی وہ کہ جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق. علی وہ کہ جس کے صدقے میں اللہ نے سارے گلیکسیز کو پیدا کیا. علی وہ کہ جس کا وجود رحمت ہے. کہ علی اپنے لیے گناہ کی طرف مانگ رہے؟ مولا علی اپنے لیے بول رہے؟ امام علی کے تعلق سے سوچنا کفر ہے، امام علی کے بارے میں سوچنا کفر ہے. لیکن امام علی کیا بول رہے ہیں؟ پہلے گناہ کی معافی مانگی کہ پروردگار وہ گناہ معاف کر دے جو میری دعاؤں کے بیچ میں آ گئے، وہ گناہ معاف کر دے جو تیری رحمت کے بیچ میں آ گئے، وہ گناہ معاف کر دے جس کی مجھے نالج نہیں ہے. ہم بولتے ہیں ایسا، وی ڈونٹ آسک. ہم کیا، میں بار بار پوری دنیا میں یہ جملہ بولتا ہوں کہ رٹ کے مت پڑھو یار، پریکٹس کے لیے دعا مت کرو. دعائے کمیل ہر جمعرات کو ہو رہی، کوئی چینج ہی نہیں آ رہا ہمارے پاس، ہم سمجھ ہی نہیں رہے. جبکہ یہاں پہ تو انگلش میں بھی چلتی ہوگی اسکرین کے اوپر. میں تو ایک ہی بات بولتا، کبھی عربی میں مت پڑھو، انگلش میں پڑھو، اردو میں پڑھو، گجراتی میں پڑھو، جو آپ کی لینگویج ہے اس میں پڑھو. اس لیے کہ ایٹ لیسٹ یو ول انڈرسٹینڈ کہ واٹ یو آر سیئنگ، ہم کو سمجھ میں تو آئے. پھر ہم کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ اتنی بڑی دعا مولا علی کیسے مانگ رہے اور ہم کیسے مانگ رہے. کبھی سوچو آج رات میں جب بستر پہ جانا نا، 5 منٹ سوچنا عابد بلگرامی نے کیا کہا کہ وائی آئی ایم ناٹ چینجنگ مائی ڈیسٹینی. میری ڈیسٹینی میری بدلتی کیوں نہیں؟ وائی میری دعا ایکسیپٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ خدا نہ خواستہ کوئی گناہ تو نہیں کرتا ایسا، لیکن اس کے امام کیا کر رہے؟ پہلے گناہ کی معافی. تو ہم بھی جب دعا مانگنا تو اپنے گناہ کو ایکسیپٹ کرنا. آپ بولیں گے یار میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو کیا ایکسیپٹ کرو؟ یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے کہ سب سے پہلے اپنے گناہ کو ایکسیپٹ کرو. ویری ڈیفیکلٹ، ویری ڈیفیکلٹ. گناہ کو ایکسیپٹ کرنا سب سے زیادہ مشکل. میں آپ کو ایگزامپل دوں، حج میں جب جاتے ہیں روز عرفہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ
یہ بولا جاتا ایک جگہ ایک وہاں پہ کہ یہ عرفے کا دن گناہ کی معافی کا دن ہے، تو اپنے گناہ کو پیپر پہ لکھ لو، لکھ کے ایک ایک گناہ کی معافی مانگ لو، آج معاف ہو جائیں گے تو بہت تم کلین ہو جائے گی چٹ تمہاری۔ ایک گناہ لکھا، دو لکھا، اس کے بعد بیٹھ کے سوچ رہے یار میں نے کیا کیا، اپنے گناہ یاد نہیں آ رہے، ایک گناہ یاد نہیں آ رہا، دو تین لکھ کے کہا یار مولانا 50 سال کی لائف ہوگی، کچھ کی یاد ہی نہیں آ رہا میں نے کیا کیا۔ ویری گڈ، یاد ہی نہیں آ رہا۔ جس کا جب یاد کیا آ رہا، میں نے اس کو اتنا دیا، میں نے اس مسجد میں ڈونیشن دیا، میں نے وہاں پہ یہ کیا۔ حکم کیا ہے؟ جو نیکی کرے وہ بھول جاؤ، گناہ کو یاد رکھو، لیکن وی ڈونٹ ریئلائز دس۔ سب سے پہلے اپنے کو اسی لیے کہا ایوری عصر کی نماز کے بعد، نماز عصر کے بعد جب آپ کل نماز عصر پڑھنا تو 70 ٹائمز استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بولو، یا یہ بولو I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry اللہ، یا یہ بولو الفو الفو الفو، یا یہ بولو افو افو افو، جو سب سے چھوٹا جملہ ہے 70 مرتبہ بولو۔ کیوں بولو؟ میں نہیں بول رہا، میرا معصوم امام بول رہا کہ اگر تم روز نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ استغفار کرو گے تو اللہ تمہارے دن بھر کے 700 گناہوں کو معاف کر دے گا، 700 گناہ معاف ہوں گے۔ دوستو ایک چیز یاد رکھو، گناہ معاف ہوں گے تو رحمت آئے گی، گناہ معاف ہوں گے تو دعا قبول ہوگی، گناہ معاف ہوں گے تو اللہ تم اللہ کے قریب جاؤ گے، گناہ معاف ہوں گے تو تمہاری ساری دعائیں ایکسیپٹ ہوں گی۔ یہ سب سے پہلے چیز 7۔ اب یہ نہیں کرنا کہ ایک دفعہ کل پڑھ لیا، 1 مہینے کی فرصت، یار 700 گناہ، یہ نہیں کرنا۔ ہر نماز کے بعد گناہ 70 ٹائمز بولو الفو 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 کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو اللہ تمہارے 700 گناہ اور ایک نماز دے دیتا، یہ 7000 گناہ معاف ہوتے۔ یہ نماز سے، یہ نماز اپنے مرحوم والدین کے لیے بھی پڑھ سکتے، مغفرت کے والدین کی مغفرت کے لیے بھی پڑھ سکتے اگر آپ کی یہ نیت ہو۔ اس لیے کہ گناہ کے بارے میں عجیب طریقے سے اللہ نے معصوم کہتے ہیں کہ جب گناہ کی معافی کرو تو اپنے گناہ کو پہلے معاف کراؤ، اس کے بعد دوسروں کی گناہ۔ اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ تم نے کیا کیا، سامنے والے کے گناہ نہیں جانتے تم، تو اس کے لیے ہمیشہ پازیٹیو رہو کہ یار وہ گناہ گار نہیں ہوگا، میں گناہ گار ہوں۔ اگر آپ یہ چاہتے کہ آپ کے والدین کے گناہ روز معاف ہو جائیں، اگر والدین کے لیے آپ چاہتے کہ مر گئے وہ لوگ، میں چاہتا کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں، تو سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کے لیے کتنی دعائیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کتنی آپ دعا کرتے۔ اگر کوئی شخص روزانہ 2 رکعت نماز پڑھے، حیات القلوب علامہ مجلسی 2 رکعت نماز پڑھے، نیت یہ کرے کہ میں نماز مغفرت پڑھتا ہوں، مغفرت یعنی سوری کی نماز پڑھ، اس لیے کہ میں چاہتا کہ آپ کی ایک ایک دعا، ایک ایک حاجت، چھوٹی حاجت ہو یا بڑی حاجت ہو، آپ کی ایک چھوٹی دعا ہو یا بڑی دعا ہو، آپ کی دعا ایکسیپٹ ہونا ہے۔ 2 رکعت، اچھا اپنی خالی قبول مت کرو، اپنے والدین کے لیے پہلے کرو، اس لیے کہ تم والدین کے لیے کرو گے تو وہ تمہارے حق میں دعا کر کے، ماں باپ کا تم نے خیال کیا، اسی لیے اللہ تمہاری دعا بھی جلدی ایکسیپٹ کرے گا۔ تو والدین کے لیے کیا کرو؟ 2 رکعت نماز پڑھو، ویری سمپل نماز، لیکن عجیب نماز ہے دوستو۔ جہاں دنیا میں نے یہ نماز بتائی اور لوگوں نے کیا تو ان کے ماں باپ جو 20 سال سے ان کے خواب میں نہیں آئے تھے، خواب میں آ گئے اور آ کے بولے کہ بیٹا تیرا شکر گزار ہے۔ ماں آ جائے، باپ آ جائے، اس سے بڑی بات کیا، 20 سال ہو گئے مر کے، 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، وہ خواب میں آ کے کہا بیٹا تیرا شکریہ۔ کئی واقعات میرے پاس آئے، لوگوں نے کہا مولانا ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا، بچپنے میں دیکھا تھا ماں کو باپ کو، لیکن پتہ نہیں کس حالت میں تھے، اور یہ اللہ بولتا کہ سب سے پہلے اپنے والدین کا خیال، کل کی مجلس یاد ہے۔ تو اس لیے کہ ماں باپ سمجھ میں آ جائیں گے تو امام بھی سمجھ میں آتا۔ جب تک ماں باپ کی، اگر کوئی ماں باپ کی ریسپیکٹ نہیں کرتا وہ امام کی ریسپیکٹ بھی نہیں کرے گا۔ پہلے ماں باپ کی ریسپیکٹ کرو، اس کے بعد امام کی ریسپیکٹ ہوگی۔ تو ماں باپ کے لیے کیا کرو؟ سمپل نماز ہے دوستو، اپنے 24 آورس میں 5 منٹ نکالو، جسٹ 5 منٹس مانگ رہا میں آپ سے، ایک 5 منٹ کا ہوم ورک دے رہا، جسٹ 5 منٹس۔ کیا نیت کرو؟ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت مغفرت والدین، یا والدین مت بولو، یہ بولو میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں مغفرت کے، سوری کی، قربتاً اللہ، ویری سمپل۔ ایک علم 7 ٹائمز سورہ خل، 7 ٹائمز، دوسری رکعت میں بھی ایک ہی مرتبہ علم 7 ٹائمز سورہ خل، بس جیسے شب قدر میں پڑھتے نا ویسی نماز، 7 سورہ قل هو اللہ احد کے ساتھ پڑھنا۔ نماز پڑھو، کمپلیٹ کرو، بالکل فجر کی نماز کی طرح۔ بی کی تسبیح پڑھو، ہاتھوں کو اٹھا دو اور بولو پروردگار اس نماز کا واسطہ، محمد اور آل محمد کا واسطہ، تو میرے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گناہ کو معاف کر دے، اور پھر میرے والدین کو۔ معصوم کہتے کہ یہ نماز کے بعد 7000 گناہ، 7000 گناہ اللہ معاف کرتا۔ اب یہ نہیں کرنا کہ ایک دفعہ نماز پڑھے تھینک یو ویری مچ اللہ، اب پھر 1 سال کے بعد میں پڑھوں گا یہ نماز، یہ نہیں بولنا۔ اس لیے کہ ایوری ڈے تم یہ نماز پڑھو، ایوری ڈے تمہارے اوپر رحمت آنا شروع ہو جاتی۔
اس لیے کہ یہ ہمارے لیے ہم وی آر سو لکی کہ اگر میں ذریعہ بن رہا، آپ جملے غور سے سننا، میں ذریعہ بن رہا، میں ریزن بن رہا میرے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کرانے کا، تو اس سے بڑی بلیسنگ کیا ہو سکتی ہے کہ میں ذریعہ بنوں میرے ماں باپ کے گناہ کا معاف کرانے کا۔ اگر تم نے دوسروں کے لیے کیا